ایک چھوٹی سی مخلوق جو اکثر ہماری نظر میں معمولی اور بے اہمیت ہے۔ ہم اسے بھگانے یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مکھی ایک حیرت انگیز راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے؟ قرآن میں اس چھوٹی مخلوق کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات درج ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک مکھی کچھ چرا لے تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مکھی کیسے کوئی چیز چرا سکتی ہے؟ کیا سائنسی طور پر یہ ممکن ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس پوری آیت کو سمجھنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ اس آیت میں اللہ نے اس چھوٹی مخلوق کو بتوں کے ساتھ کیوں جوڑا، ایک مکھی اور بتوں کا کیا کنیکشن، اور ایک اور بات کہ ایک مکھی اپنے ہاتھ بار بار کیوں رگڑتی ہے۔ مکھی کے ہاتھوں کے رگڑنے کے پیچھے اللہ کی کون سی بڑی حکمت پوشیدہ ہے؟ سائنس نے جب مکھی پر تحقیق کی تو یہ جانا کہ مکھی کا دماغ صرف چند ہزار نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے، مگر یہ پیچیدہ رویے، پرواز اور فاسٹ ری ایکشن دکھا سکتی ہے۔ اس کی کمپاؤنڈ آنکھیں ایک وقت میں ہزاروں تصاویر جمع کر کے حرکت کا تجزیہ کر سکتی ہیں، جو انسان کے لیے ناقابل یقین ہے۔ ایک مکھی 90 سے 200 بار فی سیکنڈ اپنے پاؤں یا سینسری بالوں کو رگڑتی ہے تاکہ اپنے سینسری آرگن صاف رکھ سکے۔ مکھی اپنے پاؤں اور منہ کے قریب کے بالوں کو صاف کرتی ہے، اور یہ عمل اسے خوردنی ذرہ، کیمیکلز اور چپچپی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اگر مکھی یہ نہ کرے تو اس کے سینسری آرگنز متاثر ہوتے ہیں، جس سے وہ کھانے کی تلاش، پرواز اور بچاؤ میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ لگاتار رگڑنا زندگی کے لیے لازمی عادت ہے، جیسے انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ مکھی ایک سیکنڈ میں کئی بار اپنے جسم کی پوزیشن بدل سکتی ہے۔ یہ دیواروں اور چھت پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے۔ اس کی فلائٹ ڈائنامکس اتنی پیچیدہ ہے کہ سائنسدان اب تک مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے۔ مکھی کے ڈی این اے، جینیات اور رویے کی وجہ سے سائنسدان کئی اہم ایجادات اور تحقیق میں کامیاب ہوئے۔ ہزاروں تحقیقاتی مطالعات نے ثابت کیا کہ چھوٹے مخلوق میں بھی پیچیدہ اور حیرت انگیز نظام موجود ہوتا ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ یہ جو مکھی اپنے ہاتھوں یا اپنے پاؤں کو رگڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ محض ایک عادت نہیں بلکہ اس کی بقا کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ گرومنگ ہے، اپنے سینسری اور ذائقے کے اعضاء کو صاف رکھنے کا عمل، تاکہ یہ دیکھ سکے، محسوس کر سکے اور زندہ رہ سکے۔ یہ لگاتار گرومنگ، یہ چھوٹا سا عمل، اس کی زندگی بچانے کا راز ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک چھوٹی مخلوق بھی حکمت اور زندگی کی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ معبود یا بت جو انسان پوجتا ہے، اس کے سامنے یہ چھوٹا سا وجود بھی آزاد اور طاقتور ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مکھی کو بتوں کی پوجا سے کیوں کنیکٹ کیا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مکھی پر غور کرنے کو کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مکھی ہی ایک مخلوق ہے جس پر انسان غور کرے، لیکن اللہ یہاں نہیں رکے۔ اس کے بعد اللہ نے مکھی کے بارے میں ایک معجزہ بیان کیا اور فرمایا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چرا لے تو وہ اسے کبھی واپس نہیں لے سکیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک سائنسی معجزہ ہے۔ صدیوں بعد حیاتیات کے ماہرین نے جب مکھی کا تجزیہ کیا تو انہوں نے پایا کہ مکھی واحد جانور ہے جو اپنے جسم کے باہر انزائمز کے ذریعے خوراک کو توڑ دیتی ہے۔ یہ انزائمز خوراک کو اتنے چھوٹے حصوں میں توڑ دیتے ہیں کہ اگر مکھی آپ کی روٹی یا ٹکڑا چرا لے تو آپ کبھی اسے واپس نہیں پا سکتے، کیونکہ جیسے ہی مکھی نے ٹکڑا چرا لیا تو انزائمز فوراً اسے مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ٹکڑا مکھی کے منہ کے ذریعے جذب ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سب کچھ مکھی نے اپنی طاقت سے ہضم کر لیا۔ جب سائنسدانوں نے یہ دریافت کی تو سب کہنے لگے، دیکھو یہ سائنسدان کتنے عظیم ہیں، انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق مکھی کس طرح خوراک کو اپنے جسم کے باہر ہی توڑ سکتی ہے۔ لیکن انسانوں کا رب اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں بیان کر چکے تھے، جب اللہ نے عربوں سے فرمایا، جب مکھی ان سے کچھ چرا لے
तो वो कभी उसे वापस नहीं ले सकेंगे। ये अरबों के लिए एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि अरब इस्लाम से पहले बुतों को पूजते थे, यहाँ तक कि काबा को भी बुतों से भर दिया था। तब अल्लाह ने उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये आयत नाजिल फरमाई कि ये माबूद जो तुम पूजते हो वो मक्की भी पैदा नहीं कर सकते। मक्की पैदा करने की बात छोड़ें, अगर मक्की कुछ चुरा ले तो उसे कभी वापस नहीं ला सकते। अब गौर करें, इस आयत में अल्लाह किससे बात कर रहा है? उस अरब से जो अपने घर में बैठा अपनी भेड़ें और ऊंट देख रहा था और उसे इस आयत का मतलब समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं, बल्कि जब आपका रब कहता है कि ये कुरान तुम्हारे लिए है क़यामत तक, तो वो आपसे मुखातिब है। जैसे कि अल्लाह का इरशाद है, जो इल्म मैंने इस किताब में दिया क़यामत तक ये तुम्हारे लिए सच साबित होगा। ये आयत हमें ये सबक देती है कि हर छोटी मखलूक में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। अगर हम छोटी मखलूक पर काबू नहीं पा सकते तो बड़े कायनाती निज़ाम पर क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी मक्की, एक छोटा सा जानदार, कुरान में इसकी खासियत बयान की गई और आज साइंस इसे दरियाफ्त कर रही है। ये सबक हमें आजिज़ी, गौर व फिक्र और अल्लाह की कुदरत पर ईमान का दर्स देता है। अब गौर करें कि एक मक्की जो अपने अंदर ऐसे हैरत अंगेज राज छुपाए हुए हैं जो अल्लाह की तख्लीक करदा मखलूकात में एक अजीबो गरीब और पेचीदा मखलूक मानी जाती है, इसे अल्लाह ने उन बुत परस्तों के लिए एक चैलेंज के तौर पर पेश किया कि जिन पत्थर के बुतों को तुम लोग पूजते हो वो एक मक्की को पैदा नहीं कर सकते। अब कुरान के साथ हदीस पाक में भी इस छोटी मखलूक की ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मौजूद है जिस पर आज की जदीद साइंस ने जब तहकीक की तो हदीस पाक की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आई। एक मशहूर हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मक्की आपके किसी खुराक या मशरूब के बर्तन में गिर जाए तो उसे निकालने से पहले पूरी तरह डबो दें, क्योंकि उसके एक पर के नीचे जहर और दूसरे पर के नीचे उसका इलाज। हदीस के मुताबिक मक्की के एक पर के नीचे जहर होता है और दूसरे पर के नीचे उसका इलाज मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मक्की पानी या खुराक में गिर जाए और उसे पूरी तरह ना डबोया जाए तो जहर का खतरा रह सकता है, लेकिन मक्की को मुकम्मल तौर पर डबोने से ये दोनों अनासिर हल हो जाते हैं और खुराक महफूज रहती है। इसलिए हदीस में पूरी तरह डबोने का हुक्म दिया गया ताकि जहरीले या नुकसानदेह जरासीम मुकम्मल तौर पर माया में हल हो जाए और खुराक महफूज हो जाए। एक मक्की जो हमें बताती है कि अल्लाह की कुदरत बेपनाह है और हर चीज में हिकमत छुपी है। छोटे से छोटे वजूद में भी छुपी है एक बड़ी हकीकत। माबूद जो इंसान पूजता है वो आजिज है। मक्की आज़ाद और ताकतवर है और हर मखलूक अपनी जिंदगी में अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।